السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پیارے نام۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق بچوں، آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک اور ایٹریبیوٹ، صفاتی نام دیکھیں گے، اور وہ ہے الرزاق، یعنی بہت زیادہ رزق دینے والا۔ کس کو دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ انسانوں کو، جانوروں کو، پرندوں کو، آپ یوں سمجھیں ساری مخلوق کو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیدا کرنے سے پہلے سارا انتظام کر دیتا ہے، ہر ایک کی تقدیر میں لکھ دیا کہ کس کی کیا ضرورت ہے اور اس کو وہ کہاں سے ملے گی۔ جس کو جہاں پہنچانا ہے وہاں پہنچا دیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف جسمانی رزق نہیں دیتا، کہاں کا رزق دیتا ہے، گیس کریں۔ مجھے لگ رہا ہے کچھ بچوں کو سمجھ آ گئی ہے۔ جی، ہمارے دل کے لیے بھی رزق دیتا ہے۔ لیکن پہلا سوال تو یہاں ہوتا ہے، یہ رزق ہوتا کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو انسان کو فائدہ دے۔ کیا کیا چیزیں ہمیں فائدہ دیتی ہیں؟ کھانا پینا، بالکل درست۔ جی، کپڑے، یس، ہمیں سواری چاہیے۔ اور کیا چاہیے؟ دل کے لیے کون سا رزق ہے؟ سب سے بیسٹ، جی بالکل درست سمجھا، ایمان اور علم، اور یہ کوالٹی کہ ہم غور و فکر کریں، اور یہ کہ ہمارے اندر انٹیلیجنس ہو اور ہم بہت سے کام کر سکیں، یہ سب کچھ الرزاق ہمیں دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ الذاریات کی آیت نمبر 58 میں فرمایا، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ اللہ ہی تو ہے جو رزق دینے والا ہے، بہت قوت والا اور مضبوط، یعنی جس کے لیے اللہ چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے وہ اس کو دے دیتا ہے، اور جس کو نہیں دینا چاہتا اس کو نہیں دیتا۔ کوئی اس سے زیادہ نہیں لے سکتا اور کوئی اس سے کم نہیں کروا سکتا۔ کسی کی ایکسس نہیں ہے کہ وہ اس تک پہنچے۔ آپ دیکھیں کچھ اینیملز میٹ کھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو میٹ دیتا ہے، جو ویجیٹیبلز کھاتے ہیں ان کو ویجیٹیبلز مل جاتی ہیں۔ اسی لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 60 میں فرماتا ہے، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور بہت سے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائی نہیں پھرتے، اللہ ہی ان کو رزق دیتا ہے، اور تم کو بھی، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے جس کی وجہ سے الرزاق ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ جہاں ہمارا رزق ہے ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں اور اس چیز کو حاصل کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی بھاگ کر کہیں جائے نا، پھر بھی جو اللہ نے رزق اس کے لیے لکھا ہے اس کو مل ہی جاتا ہے۔ بچوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نام الرزاق جاننے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہمیں یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ دینا تو اللہ تعالیٰ نے ہے، تو پھر مجھے دعا کس سے مانگنی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ جو بھی چاہیے
میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگوں، اس لیے کہ وہ الرزاق ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب ہم اللہ تعالیٰ سے یہ سب کچھ مانگیں گے تو ہم ایک بہت غلط کام سے بچ جائیں گے، وہ ہوتا ہے شرک، جس میں لوگ کیا کرتے ہیں، اوروں سے دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ شاید ہمیں کچھ دے دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ سبا کی آیت نمبر 36 میں فرماتے ہیں، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو بڑھا دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ یعنی اگر ہم کسی اور کا رزق دے کر سوچیں یہ مجھے کیوں نہیں ملا، یہ اس کے پاس کیوں ہے، تو یہ تو اللہ کی بانٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے زیادہ دے دے، جس سے چاہے روک لے۔ ویسے بھی بچوں، رزق کی ضرورت اتنی نہیں ہوتی جتنا ہم سمجھتے ہیں اور ہم چیزوں کو جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا، اگر آپ کا کمرہ ٹوائز سے بھرا ہوا ہو، بہت زیادہ آپ کے پاس ٹوائز ہوں، لیکن جب آپ نے کھیلنا ہے تو کیا آپ ان سب کے ساتھ ایک ہی وقت میں کھیل سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ اسی طرح کھانا، آپ کے پاس بہت زیادہ کھانا ہے، لیکن ایک وقت میں آپ اتنا ہی کھا سکتے ہیں نا جتنا آپ کا سٹمک، آپ کا پیٹ آپ کو الاؤ کرتا ہے۔ اسی طرح سے آپ اپنی الماری کھولیں اور ڈھیر سارے کپڑے آپ کے پاس ہوں، لیکن ایک وقت میں آپ ایک ہی ڈریس پہن سکتے ہیں۔ تو اگر ہم کوئی لالچ بھی کریں کہ مجھے یہ مل جائے اور یہ میرے پاس آ جائے تو اس سے نقصان ہوتا ہے۔ جو زیادہ کھانا کھا لے تو کیا ہوتا ہے، وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ جو کوشش کرے کہ مجھے بہت زیادہ پیسے مل جائیں، وہ ہر وقت اسی فکر میں لگا رہتا ہے کہ کوئی میرے پیسے نہ لے جائے، یا وہ پراؤڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو کہتا ہے میرے پاس سارے ٹوائز آ جائیں، کسی کے پاس نہ ہو، تو یہ بھی بہت زیادہ خرابی پیدا کرتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کہ الرزاق ہے، ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیشل رزق رکھا ہوا ہے، اور وہ رزق ہمیں آخرت میں ملے گا، اور جو جنت میں رزق ملے گا وہ اتنا زیادہ ہوگا، اور جو ہمارا دل چاہے گا ہمیں ملے گا۔ اور بہت مزے کی بات یہ ہے کہ اگر وہاں پر ہمیں زیادہ رزق مل بھی گیا تو ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اچھا یہ بتائیں، آپ میں سے کس بچے نے کبھی اپنے امی ابو کو جا کے کہا ہے میں بور ہو رہا ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کرنے کو؟ کہا ہے نا؟ جی، یہ بھی تب ہوتا ہے جب ہم یہ سوچتے ہی نہیں ایک دن میں کہ الرزاق نے مجھے کیا کچھ دے رکھا ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جنت ایسی جگہ ہے جہاں پر اتنا رزق ہے کہ کوئی بھی بور نہیں ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ الرزاق ہے، کبھی کبھی یہ بھی کرتا ہے کہ جو اس کی ساری باتیں مانتا ہے اس کو کم دے دیتا ہے، اور جو اس کی نئی بات مانتا اس کو دیتا چلا جاتا ہے۔ لیکن الرزاق کو کیا پسند ہے کہ جس کو زیادہ دیا وہ اس کا شکر ادا کرے، اور جس کو کم دیا وہ اس پر صبر کرے۔ اور جو کہتا ہے میں نہیں مانتا کہ اللہ تعالیٰ الرزاق ہے، میں خود اپنی محنت سے ڈھیر سارا رزق اپنے لیے جمع کروں گا، تو پھر وہ پتہ کیا کرتا ہے، وہ بہت سے حرام کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ ایسی کوشش کرتا ہے جس سے وہ زیادہ چیزیں تو جمع کر لے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نافرمانی ہو جاتی ہے۔ بچوں، ہمیں بہت خیال رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہ الرزاق ہے، جب وہ ہمیں اتنا کچھ دیتا ہے تو نہ تو ہم پراؤڈ ہوں، نہ ہم سوچیں میں سب سے اچھی، اور نہ ہی ہم کسی کا مذاق اڑائیں۔ ہمیں تو صرف ایک آسان سا کام کرنا ہے، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے رزق ہمیں دیا ہے اس کو انجوائے بھی کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بات بھی ماننی ہے۔ اب آپ دیکھیں قارون، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا رزق دیا، اتنا پیسہ تھا اس کے پاس، لیکن کیا ہوا، اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی بات نہیں مانی، اور اس وجہ سے وہ زمین میں دھنسا دیا گیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں
کہ ایک صحابی تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، اور وہ کہا کرتے تھے اپنے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا رزق دیا ہے کہ میں اگر کسی اینٹ کو، سٹون کو اٹھاؤں تو وہاں سے بھی سونا نکل آتا ہے. یعنی اتنا پیسہ تھا ان کے پاس، اسی لیے وہ اتنا زیادہ صدقہ دیتے تھے، خیرات دیتے تھے، جو بھی نیڈی لوگ ہوتے تھے ان کی ہیلپ کرتے تھے. ایک دفعہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب دیکھیں نا، جن کو اللہ تعالیٰ نے رزق زیادہ دے دیا، پیسہ زیادہ دے دیا، وہ اس کو صدقہ کرتے ہیں، وہ تو ہم سے آگے نکل جائیں گے اور جنت میں بھی بہت اچھی جگہ پر ہوں گے. ہمارا کیا قصور کہ ہمارے پاس کچھ بھی پیسے نہیں ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تسبیحات بتائیں، ان سے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کریں، اس سے آپ کو ویسا ہی درجہ مل جائے گا. تو وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے وہ تسبیحات پڑھنی شروع کر دیں. کچھ عرصے کے بعد آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ جو امیر لوگ ہیں یہ تسبیحات تو انہوں نے بھی یاد کر لی ہیں اور وہ بھی پڑھنا شروع ہو گئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تو اللہ کا فضل ہے، جس کو اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے وہ اس سے جتنا فائدہ اٹھائے. بچوں، ہم دیکھتے ہیں کہ جو پروفٹس تھے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رزق مانگا کرتے تھے. جیسے ہم سورہ ابراہیم میں دیکھیں آیت نمبر 35 میں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، اس شہر کو لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے کہ ہم بتوں کی پوجا کریں ہمیں بچا لینا. سو اب آپ دیکھیں کہ رزق میں ایک بہت اہم بات امن مانگنا ہے، پیس مانگنا ہے. اسی لیے ہمیں ایک دعا بھی سکھائی گئی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا عملا متقبلا ورزقا طیبا، کہ اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ایسا علم ملے جو فائدہ مند ہو، ایسا کام ہم کریں جو آپ قبول کر لیں، اور رزق ہمیں کیسا چاہیے جو حلال ہو. بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ الرزاق نے ہمیں جو کچھ دیا ہے اس کے بارے میں ہم سے پوچھا بھی جائے گا. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن انسان کے قدم اس وقت تک نہیں ہٹنے دیے جائیں گے جب تک کہ وہ 5 باتوں کا جواب نہ دے دے. نمبر 1، اس نے عمر کس کام میں کھپائی. نمبر 2، اس نے جوانی کس کام میں بسر کی. نمبر 3، اس نے مال کہاں سے کمایا. نمبر 4، اس نے مال کہاں پر خرچ کیا. اور نمبر 5، اس نے اپنے علم کے مطابق عمل کیا کہ نہیں کیا. اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رزق کی جتنی شکلیں ہیں ان کو ہم نے صحیح طرح سے استعمال کرنا ہے. اسی طرح رزق کے لیے کبھی اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنی عبادت ہی چھوڑ دیں. تو بچوں، جب ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نام پتہ چلا الرزاق، تو ہم میں سے کون کون چاہتا ہے کہ اس نام کو لے کر ہم دعا مانگیں اور ہمارا رزق بڑھتا چلا جائے. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اپنے آپ کو ناشکری سے بچانا ہوگا. اور الرزاق اس کا رزق کم کر دیتے ہیں جو ہر وقت اپنے لیے گن گن کر رکھتا ہے. اسی طرح جو صدقہ نہیں دیتا اس کا رزق بھی کم ہو جاتا ہے. اور ایک اور بھی بہت اہم کام ہم نے کرنا ہے جس سے ہمارا رزق بڑھے گا، کہ ہم نے صلہ رحمی کرنی ہے. صلہ رحمی کیا ہوتی ہے؟ اپنے تمام رشتہ دار، جس میں خاص طور پہ ہمارے امی ابو، بہن بھائی، کزنز، گرینڈ پیرنٹس، اور جتنے انکل ہیں اور جتنی آنٹیز آتی ہیں، ان سب کا خیال رکھنا ہے. تو چلیں، اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ الرزاق نے آپ کو کیا کیا دیا ہوا ہے اور اس پر ہر نماز کے بعد کیسے شکر ادا کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك
والملك المالك لا شريك